جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جو حقیقت میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے. اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، دنیا میں، آخرت میں، ابتدا میں، انتہا میں. جو ذات ہر طرح کے صفات سے متصف، جو صفات کمال ہیں، اور وہ ذات ہر طرح کی کمی سے پاک ہے، مبرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں کے اندر ہم بہت ہی عظیم مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. ایک بہت بڑا عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ ماہ رمضان ہے، جس رمضان کو اللہ عز و جل نے دیگر تمام مہینوں پر بڑی خصوصیتیں اور فضیلتیں عطا کی ہیں. جو موسم نیکیوں کا موسم ہے، جو موسم گناہوں سے بچنے کا موسم ہے، جو موسم کے اللہ کے جنت کو پانے کا موسم ہے، جو موسم اللہ کی رحمتوں کا موسم ہے، جو موسم جہنم سے آزادی کا موسم ہے، وہ ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. جس رمضان کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سلامتی کے ساتھ، صحت عافیت کے ساتھ رمضان کا یہ مہینہ نصیب کرے. سلف کثرت سے دعا کرتے تھے، بلکہ ابن رجب رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ سلف صالحین رمضان سے 6 مہینے پہلے ہی اللہ سے کثرت سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے. یہ سلف کے نزدیک قرآن اس مہینے کی عظمت ہے جو اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان کی ہے، احادیث نبویہ میں بیان کی گئی ہے. اور جو مومن اپنے دل کے اندر ایمان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ یقیناً شدت سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتا ہے، جیسے وہ کسی قریبی رشتہ دار کے آمد کا انتظار کرتا ہے. اس سے بڑھ کر وہ رمضان کے آنے کا انتظار کرتا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ وہ بہت بڑی بڑی نیکیوں سے مستفید ہو جائے، اور اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے، اور اس کو جہنم سے آزاد کیا جائے. جو مومن حقیقی ہے وہ رمضان کا شوق اپنے دل میں رکھتا ہے، رمضان کو پانے کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ عز و جل نے اسے بہت ساری خوبیاں دی ہیں. یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے قرآن مجید، جو قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اللہ عز و جل نے نازل کی ہے آخری آسمانی کتاب. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم بابرکت کتاب کو
اسی مہینے رمضان میں نازل کیا ہے۔ اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اتنے عظیم کلام کو کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ بھی اتارا جاتا تو پہاڑ بھی اس کی عظمت کے آگے چکنا چور ہو جاتا۔ اس عظیم قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کیا ہے جو مہینہ کے رمضان کا ہے۔ بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں کہتے ہیں صرف قرآن مجید نہیں بلکہ احادیث نبویہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہی میں اتارا ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں صرف قرآن نہیں، آپ نے کہا ابراہیم پر جو صحیفے اتارے گئے جس میں ہدایت اور نور تھا وہ صحیفے بھی رمضان ہی کو اتارے گئے۔ پہلے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پر صحیفے نازل کیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو صحیفے دیے تھے، لکھی ہوئی چیزیں جن میں مواعظ، جن میں نصیحتیں اور ہدایت تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، ان صحیفوں میں کیا لکھا ہے؟ سورہ اعلیٰ کے اندر 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ جمعہ میں سنا کرتے ہیں، یہ 4 چیزیں اللہ نے ابراہیم کے صحیفے میں بھی اتاری تھیں۔ اللہ نے کہا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لے گناہوں سے اور گمراہی سے اور ضلالت سے، اپنے نفس کو پاک کرنے والا کامیاب ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے وہ کامیاب ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کو آخرت کے اوپر ہی رکھتے ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقى، جبکہ حقیقت یہ ہے آخرت بہتر ہے اور آخرت ایک بار آئے گی تو پھر ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ رہے گی۔ یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے صحیفے میں نازل کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے یہ صحیفے بھی پہلے رمضان کو نازل کیے گئے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کو 6 رمضان کو نازل کیا گیا ہے جو اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ انجیل کو پھر رسول فرماتے ہیں 13 رمضان کو حضرت عیسیٰ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس قرآن کو پھر رسول نے فرمایا 24ویں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ دیکھیے کہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ نے صرف قرآن کو نہیں پچھلے آسمانی کتابوں کو بھی نازل کیا ہے۔ آخر اس مہینے کو کتنا عظیم مقام دیا گیا ہے، اس کا کتنا بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی آسمانی کتابوں کو ماہ رمضان میں نازل کیا گیا ہے، جیسے مسند احمد کی روایت بتاتی ہے۔ اور صرف رمضان کا یہ مہینہ نہیں بلکہ جو روزے ہیں، روزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پہ فرض کیا ہے، ہم سے پہلی والی امتوں پر بھی اللہ نے اس کو فرض کیا تھا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کی یہ خوبی ہے کہ اس میں کتابوں کو بھی اتارا گیا ہے اور اس میں اللہ نے بڑے فریضے کو رکھا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن اسی مہینے میں پورا ہو سکتا ہے، وہ رمضان کے روزے ہیں، اور یہ روزے صرف ہم پر نہیں ہم سے پہلی والی امتوں پہ بھی فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو تمام امتوں میں باقی رکھی۔ توحید، ہر امت کو توحید کی تعلیم دی گئی کیونکہ توحید سب سے عظیم بات ہے۔ کوئی امت توحید سے خالی نہیں رکھی گئی، ہر امت کو توحید کی تعلیم دی گئی۔ یہ رمضان کا روزہ، یہ روزے بھی ایسے اہم ہیں کہ صرف اس امت کے اوپر نہیں بلکہ تمام امتوں پر ہم سے پہلے اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ رمضان کی خوبی ہے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرض روزے رکھے ہیں، فرض روزوں کی ادائیگی رکھی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، رمضان کے روزوں کو 2 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
امت پہ فرض کیا گیا۔ اور رمضان کے روزے جو اس ماہ میں آپ رکھتے ہیں ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے جو حدیث میں آپ سنتے ہیں اور آگے سنیں گے انشاءاللہ۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ کہ ہم پہ فرض کیا گیا ہے، احتساباً ثواب کی امید میں، اسے بوجھ سمجھ کر نہیں، اسے مشکل سمجھ کر نہیں، بلکہ اجر کی نیت سے جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کا سارا عمل، سارے اعمال کا بدلہ ہے اور بدلہ طے کیا گیا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، ہمارے نبی کو بھی نہیں پتا چلا اور نہ کسی کو بتایا گیا ہے کہ آخر روزے دار کے نامہ اعمال میں کیا اجر لکھا جاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ لوں گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرب ہے، آپ نے کہا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ، آپ نے کہا روزے دار ایسا عمل وہ کر رہا ہے، ایسی کوشش وہ کر رہا ہے جو اللہ کے پاس قابل قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا خوشخبری ہے، روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں۔ پہلا افطار کا وقت، جب افطار کا وقت آتا ہے مومن خوش ہوتا ہے، دو چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ایک کہ میں نے اپنا روزہ مکمل کیا اور میرا روزہ پورا ہو گیا، اس پر وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر افطار کے ذریعے سے جو بھوک اور پیاس ختم ہوتی ہے مومن کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر رسول نے کہا جیسا مومن افطار کے وقت خوش ہو رہا ہے وہ فرحت عند لقاء ربہ، یہ جو روزے دار لوگ ہیں روزے کو اہتمام سے رکھتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوگا اور اللہ سے جب ملاقات کریں گے تو وہاں بھی وہ خوش ہو جائیں گے۔ جیسے آپ افطار دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، افطار کی تیاری سے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میری عبادت پوری ہوئی، میری بھوک ختم ہوئی، اللہ سے ملاقات بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو وہ ملے گا کہ آپ وہاں بھی خوش ہوگے، اور کیا ملے گا اللہ بہتر جانے۔ لیکن جیسے اللہ کے نبی نے کہا افطار کے وقت خوشی ہوتی ہے، ایک خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت بھی ہوگی۔ پھر رسول نے اور وضاحت سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اللہ کو روزے دار کتنا پسند ہے، آپ نے کہا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، معدہ خالی ہونے کے سبب اس کے منہ کی بو تبدیل ہو جاتی ہے، جو بدبو ہے جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے پاس مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب سوچئے جو چیز ناپسند ہے انسانوں کو، اللہ کے پاس اس بدبو کی بھی یہ قیمت ہے کہ مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ کو وہ پسندیدہ ہے۔ تو سوال یہ ہے جب بدبو اللہ کے پاس اتنی پاکیزہ ہے تو روزے دار اللہ کے پاس کتنا مقام رکھتا ہے؟ جو خود روزے رکھا ہوا ہے اس کا اللہ کے پاس کیا مقام ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس میں روزوں کو رکھا ہے، اور رمضان کی فضیلت کہ رمضان کے آنے کے ساتھ ہی آسمان اور زمین پر تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور بڑی بڑی تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النیران وصفدت الشیاطین، آپ نے کہا جب بھی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جو سال بھر ہمیشہ کھولے نہیں جاتے ہیں، لیکن ماہ رمضان جب تک باقی ہے، رمضان کے مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وہ غلقت ابواب الجحیم، جیسے جنت کے دروازے ہیں جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں، ان 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب رمضان آتا ہے آسمانوں پر یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھولنے کا حکم ملتا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور آپ نے کہا اللہ کے
حکم سے سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ جب تک رمضان ہے اس وقت تک جنت کھلی ہوئی ہے، جہنم بند کر دی گئی ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے۔ یہ انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، بلانے والا بلاتا ہے، اے بھلائی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ جا، اس سے اچھا کبھی موقع ہم کو ملے گا نہیں، اے بھلائی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، بھوک اور پیاس آپ کی عبادت بن چکی ہے، قیام اور سیام چل رہا ہے، اے بھلائی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برائی کے تلاش کرنے والے اب رک جا، اپنے آپ کو روک لے، پیچھے ہٹ جا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے، برائی کے تلاش کرنے والے پیچھے آ جا، کیونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں، ایسا کوئی کام نہ کر کہ تو جہنم کے راستے پہ چلا جائے۔ پکارنے والا پکارتا ہے، اور پھر رسول نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات درجنوں انسانوں کو جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جاتا ہے، ہر رات جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اب سوچئے کیسا عظیم مہینہ ہے یہ رمضان کا، کہ ہر رات ایک دو انسان نہیں، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، کثرت کے ساتھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں رمضان کا پہلا عشرہ یہ ہے، دوسرا عشرہ یہ ہے، تیسرا عشرہ یہ ہے، ایسی کوئی بات حدیث میں ثابت نہیں ہے، وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہو۔ جو رسول نے کہا جو ثابت ہے آپ سے وہ یہ کہ یہ مہینہ مغفرت ہی مغفرت ہے، یہ مہینہ رحمت ہی رحمت ہے، یہ مہینہ جہنم سے آزادی ہی آزادی ہے، ہر رات جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جب تک رمضان ہے۔ یعنی ہم سب کے لیے یہ ترغیب ہے، آزادی ہو رہی ہے جہنم سے، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس میں شامل کیا ہے۔ یہ مومن کو فکر کرنی ہے میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ماہ رمضان میں انتظام ہے۔ لہٰذا جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ، جب مہینہ رمضان کا آتا ہے آسمانوں پر یہ تبدیلی ہوتی ہے تو زمین پر ہمیں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جو روش ہماری باقی مہینوں میں تھی رمضان میں نہ ہو، رمضان میں ہم اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنی درستگی اور اپنی آخرت کی فکر کے لیے رمضان کے اس مہینے سے بھرپور استفادہ کریں، تاکہ ہم صحیح راستے پر جمے رہیں، صحیح راستے پر چلتے رہیں۔ اور رمضان کا یہ مہینہ ہے، سبحان اللہ، اس رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے، آپ نے ایک صحابیہ ام سنان انصاریہ سے پوچھا کیا بات ہے کہ تم حج میں ہمارے ساتھ نہیں آئیں، جبکہ آپ کے ساتھ صحابہ اور صحابیات کا بہت بڑا مجموعہ تھا۔ آپ نے ام سنان سے کہا ام سنان کیا بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ حج پر نہیں چلی حجۃ الوداع کے موقع پر؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی سواری کی کمی کی وجہ سے میں آ نہیں سکی، لیکن میرے شوہر آپ کے ساتھ حج میں آ گئے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو ترغیب دیتے ہوئے آپ نے انہیں بتایا، آپ نے کہا تم کرو کیا؟ آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام تم رمضان میں عمرہ کر لو، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة او قال حجة معي۔ آپ نے کہا میرے ساتھ حج چھوٹ گیا ہے، اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان میں عمرہ کر لو۔ ام سنان رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے، یا آپ نے کہا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اب سوچئے عمرہ تو عمرہ ہے، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اسی عمرے پر اجر و ثواب حج کا دیا جاتا ہے، بلکہ پھر رسول نے کہا رسول کے ساتھ حج کرنے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ جو لوگوں کی بھیڑ آپ دیکھتے حرمین میں، یہ لوگ عقل مند سمجھدار لوگ ہیں، اپنی کمائی کو صحیح جگہ پر لگا رہے ہیں کہ وہ اس رمضان کے مہینے کو اپنی آخرت کا ذخیرہ بنا رہے ہیں۔ رمضان میں آپ دیکھیے کیسی بھیڑ ہوتی ہے،
قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آخر یہ سارے اہل ایمان دور و دراز کا سفر کر کے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ پیر رسول نے کہا رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ لہٰذا جن کو اللہ نے استطاعت دی وہ اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اور رمضان کی خاص فضیلت ہے جو اس امت کو دی گئی ہے وہ یہ کہ اس ماہ میں اللہ نے رات رکھی ہے جو رات کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس پر پوری سورت نازل کی گئی ہے، سورۃ القدر۔ اللہ نے قرآن میں اس عمل سے اس رات سے متعلق مکمل سورت نازل کی ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ یہ رات کیسی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی رات رمضان میں قرآن بھی اترا ہے، اور یہ رات امت کے لیے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، آپ نے کہا من حرمھا فقد حرم، جو مومن اس رات سے محروم ہو گیا وہ حقیقت میں محروم انسان ہے۔ اگر وہ رات نہیں مل سکی اس کو، رات تو آئے گی آئے گی، اگر اس نے اجر و ثواب کے ساتھ اس کو نہیں پایا وہ محروم انسان ہے۔ اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں جو اس رات کے اجر سے محروم ہو جائے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے کہ اس میں ایسی عظیم رات اللہ نے رکھی ہے، اور اس رمضان کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے اس کے قیام کے ساتھ، کہ رمضان میں مسلمان قیام کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ رمضان میں قیام پر پیر رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کا قیام کرتا ہے، پورے رمضان کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ قیام رمضان گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ایک اور خوشخبری سنائی، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، صحابہ نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نماز پڑھا کر گھر چلے گئے۔ ہم نے کہا اگر اللہ کے نبی اور لمبی نماز پڑھاتے تو اور اچھا ہوتا، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا من قام مع الامام حتى ينصرف کتب له قیام لیلۃ، آپ نے کہا جو مسلمان امام کے پیچھے مکمل نماز پڑھتا ہے، تراویح کی، قیام اللیل کی پوری نماز پڑھتا ہے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، کتب له قیام لیلۃ، اسے اللہ تعالیٰ پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، پوری رات قیام کا ثواب دیتا ہے۔ جب صحابہ نے کہا نبی کی نماز اور لمبی ہوتی تو اچھا تھا، آپ نے انہیں بتا دیا اگر میرے پیچھے پوری نماز پڑھ لی ہے تو پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پوری رات قیام کا ثواب دے گا۔ اہل علم کہتے ہیں پیارے رسول نے نہیں کہا وطر پڑھنے والوں کو چاہیے امام کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور بعد میں وطر پڑھ کے اور پڑھو نماز۔ اللہ کے نبی نے امت کو فضیلت بتائی، آپ کے لیے فضیلت اور آسانی یہ ہے مکمل نماز امام کے ساتھ پڑھو، وطر کی نماز کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھو، پوری رات قیام کا ثواب ہے۔ آپ الگ جا کر کتنی رکعت پڑھ لیں گے، کتنی دیر تک آپ پڑھ لیں گے؟ پیر رسول نے کہا اگر امام کے ساتھ پوری پڑھ لی رات بھر قیام کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ لہٰذا یہ رمضان کے فضائل ہیں، جو چند فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اس مہینے کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑی اہمیت دی ہے، اور سلف اس رمضان کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اور رہی بات روزوں کی، چونکہ اسلاف روزوں کے پابند ہوتے تھے تو رمضان کے روزے ان پر کوئی بھاری، کوئی شاق نہیں ہوتے تھے، چونکہ ہمارے یہاں ان سنتوں پہ عمل نہیں ہوتا ہے الا من رحم اللہ، تو بسا اوقات رمضان کے روزے بھاری رکھتے ہیں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، دیکھیے ہمارے اسلاف کیسے ہوا کرتے تھے، ان کے گھرانے کیسے ہوا کرتے تھے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سلف صالحین میں سے ایک نے اپنی لونڈی کو بیچ دیا، کسی کو بیچ دیا لونڈی کو۔ جب لونڈی کو بیچ دیا وہ لونڈی اپنے نئے مالک کے گھر میں گئی، اور رمضان کا مہینہ قریب آ گیا، اور جیسے رمضان آنے والا تھا گھر کے سارے لوگ رمضان میں روزے کی تیاری کرنے لگے، روزے کی تیاری کرنے لگے۔ اس لونڈی نے کہا کہ تم لوگ صرف رمضان ہی میں روزہ رکھتے ہو، میں جن کے پاس ہو کر آئی ہوں ان کے یہاں پورا سال رمضان ہوتا تھا، وہ لوگ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تم رمضان کے آنے پر روزے رکھنے کی تیاری کرتے ہو۔ جن کے پاس میں ہوتی تھی وہ ہمیشہ روزوں کی تیاری کیا کرتے تھے، کہا ان کا پورا سال رمضان ہی ہوتا تھا، روزے ہی ہوتے تھے۔ اس
اس لونڈی نے کہا مجھ پر رحم کرو، مجھے واپس ان کو بیچ دو جن کے پاس میں رہا کرتی تھی۔ ہمارے اسلاف رمضان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور جو پہلے سے روزہ رکھنے کے عادی ہیں رمضان کا روزہ ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے شعبان میں اگر روزے کا اہتمام نہ ہو یا روزہ نہ رکھتا ہو تو بسا اوقات دیگر اعمال چھوڑیے، آدمی کو فکر بس یہ ہوتی ہے کہ سورج ڈوب جائے، دن لمبا ہے، سورج کی گرمی زیادہ ہے، شدت زیادہ ہے، یہی شکوے اور شکایتوں سے رمضان گزرتا ہے، جبکہ یہ نیکیوں کے کمانے کا موقع میرے محترم بھائیوں۔ لہٰذا رمضان کی اہمیت اور رمضان کی عظمت کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اور رمضان سے متعلق مختصر احکام یہ، رمضان کے روزے جو ہوتے ہیں ان کے دو ہی ارکان ہیں۔ پہلا رکن روزے کا یہ ہے کہ آدمی رمضان میں فجر سے پہلے روزے کی نیت کر لے۔ اور روزے کی نیت کے حوالے سے دو غلطیاں ہیں لوگوں میں۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں، اور اپنے زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا یہ بدعت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ عمل کبھی کوئی نہ کرے کہ زبان سے نیت کرے۔ اور دوسری غلطی ہے، زبان سے نیت نہیں کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بھی نیت نہیں ہے، آپ ایسے ہی عمل کر رہے، نہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اپنے رمضان میں رات کو دل میں نیت رکھیں اور اجر و ثواب کی امید بھی رکھ لیں تو یہ اور بہتر ہے، خوبصورت ہے، لیکن رات میں نیت ہو۔ مان لیجئے کوئی آدمی ایسا ہے جو رات میں یہ کہہ کے سوتا ہے کہ میں صبح نکل جاؤں گا سفر پہ، صبح میں سفر پہ نکلوں گا، اور پھر فجر طلوع ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ میرا سفر کینسل ہو گیا، اب وہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ رات میں اسے نیت نہیں کی۔ تو نیت کا معنی یہ نہیں کہ کوئی آدمی سمجھے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارا عمل ہی نیت ہے، ہمارا عمل ہی نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دل میں نیت کیجئے رمضان کے روزے کی، اور ہر رات اگر رات میں آپ نیت کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہمارا سحری کو اٹھنا ہی نیت ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آدمی دل میں احتساب، اجر و ثواب کی نیت رکھے۔ اور اگر کوئی آدمی سحری کو جاگ بھی جاتا ہو اور اگر اس کی نیت روزے کی نہ ہو تو اب سوچیے، بسا اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں روزے کی نیت اس نے رات میں نہیں کی، رات میں نیت نہیں کی اس نے، اور وہ سوچتا تھا کہ سحری میں اٹھ کے نیت کر لیں گے، لیکن ہوا یہ کہ سحری کو جاگا ہی نہیں، سحری کو جاگا ہی نہیں۔ مغرب سے لے کر کے فجر سے پہلے تک آپ کو نیت کر لینی ہے۔ افراط اور تفریط دونوں غلط ہے، زبان سے نیت کرنا بھی غلط ہے، اپنے دل کے اندر غفلت لانا بھی غلط ہے۔ اگر کوئی مغرب سے لے کر کے طلوع فجر تک کوئی نیت نہیں کرتا، مغرب ہو گئی اس نے کوئی نیت نہیں کی، وہ سمجھتا ہے سحری کو اٹھ گئے تو ہی نیت ہے، اب وہ اٹھا ہی نہیں سحری کو، سیدھے فجر کو اٹھا ہے، وہ کوئی روزہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، یہ رکن ہے، اس کے بغیر یہ عبادت نہیں ہوگی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے کہا من لم یجمع الصیام باللیل فلا صیام لہ، آپ نے کہا جو مسلمان روزے کی رات میں نیت نہیں کرتا فلا صیام لہ، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ جیسے آپ نے کہا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ، جس اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، آپ نے کہا اس کا کوئی روزہ نہیں جو رات میں نیت کر کے نہیں سوتا ہے۔ لہٰذا نیت کیجیے اور احتساب، اجر و ثواب کی نیت دل میں رکھیے، اور اس بھروسے پہ نہ رہیے کہ سحری میں اٹھ کے کر لوں گا نیت، بلکہ رات میں آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ پہلا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن ہے، جتنی چیزیں روزہ توڑنے والی ہیں ان تمام چیزوں سے بچے رہنا، فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ کلو وشربو، اللہ نے کہا کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر طلوع ہونے کے بعد روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچے رہو۔ کب تک؟ اللہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، مغرب تک، سورج غروب ہونے تک آپ کو تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ روزے کا دوسرا رکن ہے۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کھانا اور پینا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کھاؤ پیو فجر تک، اس کے بعد کھانے پینے سے بچ جاؤ سورج کے ڈوبنے تک۔ اگر کوئی کھا لے یا پی لے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حالت روزہ میں بھول کر کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اسے روزہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھول کر کے کر لے اور کوئی مسلمان کسی کو دیکھے
کہ وہ بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے روکیں، کیونکہ وہ منکر ہے، اگرچہ کہ وہ بھولا ہوا ہے، ہمیں تو یاد ہے، لہٰذا اگر کسی کو دیکھیں تو روکنا چاہیے۔ اگر کوئی بھول کر کھا لے پی لے کوئی حرج نہیں، عمدن کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رمضان احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ حالت روزہ میں شہوت کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شادی شدہ احباب ہے، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے شہوت کو پورا کرنا جماع، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اسی طرح جو غیر شادی شدہ بھی ہیں، وہ اپنی شہوتوں کو اگر حالت صیام میں غلط طریقوں سے پورا کرتے ہیں تو ان کا کوئی روزہ نہیں۔ جو رمضان کے روزوں میں اپنی شہوتوں پر قابو نہ رکھتے ہوں، لہٰذا حالت صیام میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی کو کھانے پینے کے ساتھ شہوتوں سے بچنا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر بخاری کے پیر رسول نے بیان فرمایا کہ روزہ نام کھانے پینا چھوڑنا اور شہوت کو چھوڑنا اور گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے آپ تفصیلات میں سنیں گے۔ روزے کی یہ حقیقت ہے کہ آدمی کھانا پینا بھی چھوڑے اور اپنی شہوت بھی چھوڑ دے۔ اور تیسری چیز، خصوصی ایام جو خواتین کے ہیں، ان خصوصی ایام حیض و نفاس میں روزہ ان کا نہیں ہوتا ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ صحابیات حالت رمضان میں خصوصی ایام جب آتے تو روزہ وہ چھوڑ دیا کرتی اور پھر رمضان کے نکلنے کے بعد ان کی قضا وہ کرتی تھی۔ اور اسی طرح چوتھی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فلیقضی۔ آپ نے کہا اگر کسی کو خود بخود قے آ جائے اس سے روزہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس کا روزہ باطل ہو گیا ہے، اس کی وہ قضا کرے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی کھائے پیے نہیں لیکن اپنے جسم کو وہ طاقت پہنچا دے، ایسے انجیکشن، ایسی چیزیں جس سے جسم کو طاقت مل جائے کھانے پینے کے برابر، اس طرح سے انسان کو طاقت مل جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقید بن صبیرہ رضی اللہ عنہ کو چند باتوں کی نصیحت کی، ان میں آپ نے کہا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، آپ نے کہا کہ ناک میں پانی چڑھاؤ وضو کے لیے، اچھی طرح ناک میں پانی چڑھایا کرو سوائے روزے کی حالت میں، کہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی بہت مبالغے سے چڑھانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے وہ حلق تک پہنچ جائے گا، پیٹ تک داخل ہوگا۔ اس حدیث سے اہل علم کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کا جو راستہ ہے صرف زبان، صرف اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ رسول نے ناک میں پانی چڑھانے سے مبالغہ کر کے منع کیا۔ اس کا مطلب ہے منہ کے علاوہ بھی اگر کسی اور طریقے سے جسم کو طاقت دی جائے تو اس سے بھی روزہ انسان کا فاسد ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کمزوری سے جا کر کے گلوکوز چڑھاتا ہے جو کہ کھانے پینے کے برابر طاقت دیتا ہے انسان کو، اس کی سستی ختم ہوتی ہے، اس سے روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کھانا پینا بھی جائز نہیں اور اس مقام پر رہنے والی چیزیں، ان چیزوں کا استعمال بھی جائز نہیں۔ اور آخری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ جو آدمی روزہ دل سے توڑ دے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ انسان کی نیت کا اثر ہوتا ہے اس کے عمل پر۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بہت بھوکا پیاسا ہوں، اب میں روزہ نہیں رکھوں گا، میرا روزہ میں توڑتا ہوں، اگر وہ دل میں نیت کر لے پوری طرح سے کہ میں روزہ توڑتا ہوں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد کھانا پانی نہ بھی ملے تب بھی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر دل میں روزہ توڑتا ہے کوئی آدمی تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر صرف خیالات ہیں، وسوسے ہیں کہ تھکان ہو رہی ہے، خیالات آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی توڑنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا اگر دل میں ایسی نیت ہو، اس لیے کہ دل کی جو نیت ہے اس کے اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حالت سفر میں ہے، تھکا ہوا ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، سفر بہت مشکل ہو گیا اس کے اوپر، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں چونکہ مجھے اجازت بھی ہے میں اپنا روزہ توڑتا ہوں، توڑ دیا، اس کے بعد تلاش کرنے کے بعد اگر ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملے تب بھی اس کا روزہ نہیں ہے، چونکہ اس نے توڑ دیا، اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا میرے محترم بھائیو، تمام چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان مفطرات ان سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے روزے کی حفاظت کیجئے۔ اور رمضان کے اس روزے سے متعلق خاص بات ہے
ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ حالت روزہ میں اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کچھ آداب بھی رکھے ہیں. ان میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس اور شہوت کے روکنے کا نام نہیں بلکہ روزہ گناہوں سے رکنے کا نام ہے. بخاری کی حدیث ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان یدع طعامہ و شرابہ لہ. جو حالت روزہ میں جھوٹ نہ چھوڑے، گناہ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں. اب سوچئے اللہ کو کیا حاجت ہے؟ آپ کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا نفع ہے؟ بلکہ اصل روزہ یہ ہے کہ انسان کا جسم روزے سے ہو تو اسی طرح وہ ایسے روزے سے ہو کہ اپنے زبان کا روزہ رکھے. جیسے سلف نے کہا زبان کا روزہ ہے کہ آدمی اپنے زبان سے گناہ کی بات نہ کرے. آنکھ کا روزہ ہے کہ آدمی اپنے آنکھ سے حرام چیز کو نہ دیکھے. کان کا روزہ ہے اپنے کانوں سے حرام کو نہ سنے. پیٹ کا روزہ ہے اپنے پیٹ میں لقمہ حرام نہ داخل ہونے دے. ہاتھ کا روزہ ہے حرام چیز کو ہاتھ نہ لگائے. پیروں کا روزہ ہے حرام کام کی طرف قدم نہ اٹھائے. یہ اصل روزہ ہے، یہ اصل عبادت ہے کہ آدمی کا جسم روزے سے ہو. یہ کافی نہیں بلکہ آدمی حرام چیزوں سے روزے میں ہو. یہ اصل عبادت ہے. اس لیے کہ پیر رسول نے کہا کہ اگر کوئی گناہ نہ چھوڑے تو اللہ کو بھوکے پیاسے رہنے جو لوگ رہ رہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب وہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، وہ ارکان پہ تو عمل کر رہا ہے لیکن اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، یعنی اس پر کوئی اجر نہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا رب صائم لیس له من الصیام الا الجوع والعطش، کہ بعض روزے داروں کو ان کے نامہ اعمال میں بس اتنا لکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اس دن بھوکا پیاسا تھا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا جاتا نام اعمال میں. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اس لیے نہیں، روزہ آدمی کے عمل صالح کے لیے ہے، نفس کی تربیت کے لیے ہے، صبر سیکھنے کے لیے ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے ہے اور قرآن مجید سے رشتہ جوڑنے کے لیے رمضان ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے بعض سلف نے کہا، ابن رجب رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں مومن کے لیے پوری زندگی ہی روزہ ہے. مومن کے لیے پوری زندگی ہی روزہ ہے. جیسے آپ روزے میں حرام چیزوں سے بچتے ہیں، مومن تو زندگی بھر حرام سے بچتا ہے. مومن کے لیے پوری زندگی روزہ ہے. اور کہا جو اس کی موت ہے وہ اس کے افطار کا وقت ہے اور اس کی جنت اس کے عید کا دن ہے. جیسے سلف نے کہا مومن کا روزہ تو زندگی بھر کا روزہ ہے. لہٰذا میرے محترم بھائیوں، بالخصوص ماہ رمضان میں ہمیں اپنے رمضان کو نیکیوں سے، عبادتوں سے آباد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کرے اور ہمارے دلوں کے اندر شوق پیدا کرے رمضان کا، اور ہمارے دلوں کے اندر جو گناہوں کا زنگ ہے اللہ تعالیٰ اسے زائل کرے. کثرت سے دعا کیجیے. اور ایک مہینہ مغفرت کے پانے کا مہینہ ہے، اگر اس میں مغفرت نہیں ہوئی ہم اللہ کی رحمت سے دور مانے جائیں گے. اتنے مواقع ہونے کے بعد بھی کوئی آدمی محروم ہے تو کتنی بڑی محرومی ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ صحت، عافیت اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اطمینان کے ساتھ رمضان کی بہار اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھائے. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو ہم سب کے دلوں میں تبدیلی کا مہینہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو ہم سب کی جہنم سے آزادی کا مہینہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنا دے. رمضان کے اس مہینے کو اللہ اپنے قرآن سے جڑنے کا مہینہ بنا دے. رمضان کے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے. رمضان کے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنائے. رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تقوی کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے اور اس حال میں رخصت ہو رمضان ہم سے کہ ہم نے اپنے ایمان کی تجدید کی ہو، عمل کو پختہ کیا ہو، عقیدے کو صحیح کیا ہو، راستہ درست چنا ہو اور اخلاق حسنہ کے ساتھ ہم اس راستے پر چلتے رہے. الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے احباب، جو ہمارے ساتھی پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ اسی مسجد میں ہوا کرتے تھے، یہ تمام اہل ایمان جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. الہ العالمین ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اللہ عز و جل اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، عافیت، اطمینان، سکون و راحت نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ذکر کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے. اللہ تعالیٰ نماز کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کو ہماری لذت بنا دے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
جمیع مسلمانوں کو جو ہندوستان میں ہیں، تمام عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ان کے لیے خیر ثابت ہو، بہتر ثابت ہو، ان کے حالات بہتر ہوں، ان کے لیے راستے ہموار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو دشمنان اسلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشانی میں بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے روزے کے لیے آسانی فرما، اور اللہ جو لوگ بیماریوں میں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اہل ایمان مصیبتوں میں ہیں، جنگوں میں ہیں، عذاب میں ہیں، اے اللہ رمضان میں ان کے لیے عمل کو آسان فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول فرما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو قبول فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں کثرت کے ساتھ عمل خیر کی توفیق عطا فرما، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، آمین۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا